سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آیا صوفیہ کے معاملے پر یورپ کے مشہور ملک یونان اور ترکی کے درمیان محاذ گرم ہو گیا۔ سخت جملوں کے تبادلوں کے ساتھ ساتھ حملوں کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی، جبکہ اسرائیل نے برملا ترکی پر حملے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ کیا یونان کو یورپ امریکہ کی جانب سے مہرہ بنا کر میدان میں اتارا گیا ہے، اور اسرائیل اس کھیل میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب سعودی حکمرانوں نے بھی ترکی کے خلاف عملی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس عمل نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں ترکی کے خلاف بڑا مارکا تیار کیا جائے گا، اور پاکستان نے ترکی کی قیادت کے ساتھ مل کر کیسا پلان ترتیب دیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، ترک عدالت کی جانب سے آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنائے جانے کے بعد پوری دنیا میں ترک صدر اور حکومت کے خلاف پراپوگنڈا عروج پر ہے۔ یہاں تک کہ چند مسلم ممالک نے بھی اسلامی برادر ملک کے خلاف عملی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب اور ترکی میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مقامی تاجروں پر ترکی سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سرحد پر ترکی سے آئے تازہ فروٹ اور سبزی کے ٹرک بھی سعودی حکومت کی جانب سے روک لیے گئے۔ اس کشیدگی کے اثرات دونوں ممالک کی تجارت اور کاروباری طبقات پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے مقامی تاجروں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے کہ وہ ترکی کی کمپنیوں کے ساتھ کسی طرح بھی تجارت نہ کریں اور ترکی کی بنائی ہوئی اشیاء کی خریداری سے باز رہیں۔ سعودی حکام نے ان تاجروں کو جرمانے بھی کیے ہیں جنہوں نے سعودی حکومت کے احکامات کو نظر انداز کیا اور اس کے باوجود ترک کمپنیوں کے ساتھ تجارتی سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اب سعودی سرحد پر تجارت کی غرض سے ترکی سے آنے والے تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ٹرکوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، تجارت کی اس بندش نے خطے میں نئی ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ یہ کشیدگی کسی وقت بھی نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ترکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پر متعلقہ حکام سے بھی رابطہ کیا ہے۔ ترک وزیر تجارت نے تجارتی پابندی کے حوالے سے سعودی حکومت کو فون کیا، لیکن فی الحال کوئی جواب نہیں دیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سعودی حکومت ان تمام تر معاملات میں شامل ہے۔ یہی نہیں، ایک تشویشناک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض کی جانب سے سعودی کمپنیوں میں کام کرنے والے ترک ملازمین کے معاہدے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ یوں امریکہ اور اسرائیل نواز سعودی حکومت نے ترکی کے خلاف بڑا محاذ کھول دیا ہے، جبکہ رجب طیب اردگان صاحب نے بھی سخت فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی بحالی اور آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کی جدوجہد یقیناً مخالفین کو پسند نہیں آئی، اور دنیا بھر سے ترک حکومت کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ لیکن اسلام کے مجاہد جناب رجب طیب اردگان صاحب بھی بڑے اقدامات کر کے مخالفین کو زبردست جواب دے رہے ہیں۔ یا آپ کو ایک اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ یورپ اور ترکی کو جوڑنے والے ملک یعنی یونان نے آیا صوفیہ کے معاملے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ کے معاملے پر ترکی اور یونان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آیا صوفیہ میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے بروز جمعۃ المبارک ہزاروں افراد کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اسی دن نماز جمعہ سے قبل یونانی گرجا گھروں میں آیا صوفیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گھنٹیاں بجائے گی، لیکن ترکی نے یونان کے اس فعل کو اسلام دشمنی سے تعبیر کیا۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ یونان نے ایک مرتبہ پھر اسلام اور ترکی کے بارے میں اپنی مخاصمت کا اظہار کیا ہے، اور آیا صوفیہ مسجد نمازوں کے لیے کھولنے پر قابل افسوس رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ترک وزارت خارجہ نے یونانی حکومت کے ان بیانات کی شدید مذمت کی ہے، جس میں ترک مخالف بیانات دیتے ہوئے اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یونان نے یورپی یونین کے ساتھ مل کر بڑا گیم پلان تیار کر رکھا ہے، جس کو امریکہ اور اسرائیل لیڈ کریں گے، تاکہ مسلمانوں کے طاقتور ترین ملک ترکی اور عظیم لیڈر رجب طیب اردگان صاحب کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ایک جنگ بھی ترتیب دی جا رہی ہے، جسے مستقبل میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز یونان میں ترک پرچم نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد کشیدگی میں مزید تیزی آئی ہے۔ ترک وزارت خارجہ کہتی ہے کہ آیا صوفیہ کو ترک عوام کی امنگوں کے مطابق مسجد کے طور پر نمازوں کے لیے کھولا گیا ہے، اور اس کی عمارت دوسرے ثقافتی اثاثوں کی طرح ترکی کی ہی ملکیت ہے۔
یونان کی وزارت خارجہ نے ترکی کے اس بیان کا ترکی بترکی جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آج 21ویں صدی میں عالمی برادری ترکی میں مذہبی اور قوم پرست جنونیت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی ہے۔ یونانی وزیر اعظم نے جمعے کو ایک بیان میں ترکی کو ٹربل میکر کہا اور آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیلی کو 21ویں صدی کی تہذیب کے منافی قرار دیا۔ زمینی حقائق کے مطابق ترکی اور یونان کے درمیان مختلف امور پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان فضائی حدود سے بحری حدود تک نسلی بنیاد پر منقسم قبرص کا تنازع اور بحر متوسط کے مشرقی حصے میں تیل اور گیس نکالنے پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان کی قیادت ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات جاری کرتی رہتی ہے۔ اور اب ایک بار پھر سے آیا صوفیہ کے معاملے پر محاذ گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، عرب اور مغربی میڈیا سمیت ہمارے بعض مشرقی ممالک کا میڈیا بھی ترکی کے آپریشن پر خوب پراپوگنڈا کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ طیب اردگان طاقت کا استعمال کر کے کرد قوم کی نسل کشی میں مصروف ہے اور متنازع علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل طیب اردگان کے نامی ایک تنظیم کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ امریکہ، سوویت یونین اور صہیونی طاقتوں نے قائم کر رکھی ہے، جس کا مقصد گریٹر اسرائیل کی تعمیر ہے، اور اسی تنظیم کی مدد سے اسرائیل عرب ریاستوں اور ترکی کے علاقوں پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ آیا صوفیہ کے حوالے سے اسرائیل بھی ترک مخالف پراپوگنڈے میں شامل ہے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے واضح الفاظ میں ترکی کے صدر کو حملے کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد حالات تیزی سے کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں۔ عرب ریاستیں پہلے ہی ترکی کے خلاف ہیں، جبکہ اسرائیل کے قریب ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اسرائیل عربوں کو ساتھ ملا کر ترکی کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرے۔ مستقبل میں صہیونی طاقتیں اور مغربی دنیا یقیناً ترکی کے خلاف جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ عرب کو مہرہ بنا کر استعمال کیا جا سکے۔ اس سے قبل بھی بیشتر اسلامی ممالک کے ساتھ ایسا کیا جا چکا ہے۔ یمن، شام، عراق اور دیگر متنازع علاقوں میں لگائی جانے والی چنگاری آج تک نہیں بجھ سکی، اور یہ چنگاری بھی امریکہ اور یورپ کی جانب سے ہی سلگائی گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے وہی سازش رچائی جا رہی ہے، مگر مسلمان ہیں کہ اغیار کی چالوں کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ بات کی جائے اگر پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان ترکی اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران، پاکستان اور ترکی مل کر ایک اسلامی بلاک تشکیل دیں تاکہ جرأت مندانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ تینوں ممالک ہی اس وقت پوری مسلم امہ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ممالک مل کر مسلمانوں کو مشکلات سے نکال لیں گے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی تجارتی معاملات میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال 2020 میں پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی تجارتی اور دفاعی معاہدے طے پا چکے ہیں، جبکہ ترک صدر پاکستان کے دورے پر بھی تشریف لائے تھے، اور اب ترکی اور پاکستان کے تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کی عوام کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ گزشتہ روز کی ایک عام خبر کے مطابق ترک حکام اور پاکستانی حکومت کے درمیان آزادانہ تجارت کے ایک معاہدے پر بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستانی پارلیمانی سیکرٹری کانگریس عالیہ حمزہ ملک نے گزشتہ روز اہم بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی میں برآمدات بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تجارت کے ساتھ ترکی کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے، جو پہلے بالکل رکی ہوئی تھی۔ ترکی کے ساتھ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک پر دستخط ہوئے ہیں۔ 450 کمپنیوں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس اجلاس ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ترکی میں تجارتی نمائشوں میں فعال انداز میں شرکت کی۔ MOU سائن ہو چکے ہیں۔ ترکی کے 40 وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور مزید کام جاری ہے۔ جلد ہی عوام کو بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ عالیہ حمزہ کے اس بیان کے بعد پاکستانی پرعزم ہیں کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے، جس سے پاکستان اور ترکی دونوں ممالک میں خوشحالی راج کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا، گرد و نواح کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔